اور اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رویہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح کیا جائے۔ اور یہ پوسٹ مجھے بہت اچھی لگی۔ یہ سوچا تھا کہ اس جملے پہ کہیں خطبات جمعہ ہونی چاہیے، اور در حقیقت قوموں کے اصلاح کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے اس کی انتہائی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی بڑی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان ہوتے یا سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا، مسلمانوں نے بہت بڑی غلطی کی اور اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اتنا بڑا نقصان کہ وہ مسلمان جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، سمیٹ رہے تھے، اب وہی مسلمان زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ان کو ہدایت دی گئی تھی اس پر وہ پورا اتر نہ سکے۔ وہ پہاڑ کی وہ چھوٹی وہ درہ بعض صحابہ کرام چھوڑ کر چلے آئے، جن کو بغیر اجازت اس درے کو چھوڑنے سے منع کیا گیا تھا، اب قیمت کیا چکانی پڑی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کے شہید ہونے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو نرمی والا معاملہ کرنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے ان کی غلطی کی وجہ سے، اور آپ ان سے بدزبانی کریں یا سخت رویہ اختیار کریں تو پھر یہ نتیجہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے یہ چھٹ جائے گی۔ یہ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ داعی اس کے لیے یہ ضروری ہے، مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا رویہ اچھا ہو، اس کے حوصلے بلند ہو، لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والا ہو۔ اور جب وہ لوگوں سے مخاطب ہو، بالخصوص خطبہ جمعہ میں، تو اس کا انداز یوں ہونا چاہیے کہ وہ الفاظ کا چناؤ اچھا کرے تاکہ لوگوں کے دلوں پر اس کے الفاظ کا اثر ہو۔ وہ یوں نہ سمجھیں کہ بس یہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ پونا گھنٹہ مجھے مائک تھما دیا گیا ہے، جو میرے منہ میں آئے وہ میں کہہ دوں، میں آزاد ہوں۔ کچھ خطیب ہوتے ہیں جو جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں، جوش خطابت میں
وہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور سامعین وہ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ خطبہ جمعہ کے بعد وہ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے تو بڑی کلاس لگا دی، آج ہم نے لوگوں کی جو ہے کٹھائی کی ہے۔ جس خطیب کا رویہ یہ ہو کہ وہ لوگوں سے اپنی برات نکالنے کے لیے مخاطب ہوتا ہو، اور وہ جو باتیں باہر نہیں کر سکتا وہ جہاں موقع ملتے ہی کرتا ہو، لوگوں کی اصلاح غرض نہ ہو، لوگوں کی عزت نفس کا وہ خیال نہ رکھے، الفاظ کا چناؤ اچھا نہ کرے، تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگان وہ بدزل ہو جاتے ہیں، دین کے ساتھ نہیں جڑتے، بلکہ وہ دین والوں سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور جہاں چینلز پر مختلف ملحدین، مختلف عقیدہ رکھنے والے اچھے انداز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، الفاظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ، الفاظوں کا اچھا انتخاب کر کے وہ اگر ان کو گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی انداز گفتگو اچھی ہوتی ہے، اس کا جو گفتگو کا جو انداز ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس کا رویہ اچھا ہوتا ہے، یہ اسے اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ایک واعظ، ایک مبلغ، ایک خطیب، ایک عالم، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رویہ ایسا ہو کہ جب وہ لوگوں سے مخاطب ہو تو یہ سوچ کر وہ مخاطب ہو کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے سامعین کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی اپنے سامعین کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ کہ میرے صحابہ، میں تمہیں تمہاری گدی سے پکڑ کر جہنم کی آگ سے گھسیٹ رہا ہوں۔ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان سے خطاب کیا کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میری یہ حالت ہے گویا کہ میں تمہیں تمہاری گدی سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے ہٹا رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقَعُونَ فِيهَا لیکن تم اس میں واقع ہو رہے ہو، تم خود ایسے اعمال کر رہے ہو کہ اس میں جانا چاہتے ہو۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ لیکن میری یہ کوشش ہے کہ اگر سے تمہاری پشت سے پکڑنا پڑ جائے، تمہاری گدی سے پکڑنا پڑ جائے، تو تمہاری پشت سے، تمہاری گدی سے، تمہارے پیٹھ سے تمہیں پکڑ کر، تمہارے گردن سے تمہیں پکڑ کر کسی طریقے سے تمہیں جہنم سے دور کر دوں، اس کی آگ سے تمہیں ہٹا دوں، تمہیں جہنم کی طرف جانے نہ دوں۔ تو یہ ایک دل کے اندر طرف ہونی چاہیے، اور جب ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی بات کا اثر ہوگا، الفاظ کا چناؤ اچھا ہوگا، بطور اصلاح گفتگو کرے گا، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گا، لوگوں کی بے عزتی نہیں کرے گا، لوگوں کے حوصلے پست نہیں کرے گا، ان کے حوصلے بلند کرے گا، تو یقیناً اس کی عزت بھی سامعین کے دل میں بڑھ جائے گی، اور اس کے اس رویے سے لوگ متاثر ہوں گے۔ لیکن آج اس کے برعکس ہو رہا ہے، تبھی تو خطبات جمعات کے اندر خطبہ کے زبان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں ان کی تاثیر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایک گھنٹے خطاب ہوتے ہیں لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے خطیب اچھا تھا، اس کی آواز میں گھرس تھی، اس کی آواز سے دبدبا تھی، لیکن دل میں کچھ بھی نہیں اترا، زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی ایک گناہ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس پر نہیں چلا وہ۔ اور آج اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے کمیٹی ہیں وہاں بھی بڑا مسئلہ ہے، وہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے، کتنے ایسے ساتھی رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں
خطیب دیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے خطیب دوں گا، عالم دوں گا، کہتے نہیں عالم نہیں چاہیے، عالم نہیں چاہیے، بچہ ہو، پڑھ رہا ہو، خطابت جانتا ہو، اللہ کے بندے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جب پختہ عالم ہوگا، اس کی گفتگو کے اندر پختگی ہوگی، تبھی تو لوگوں کے دلوں پر اثر ہوگا۔ کہتے نہیں پختہ عالم کی ضرورت نہیں ہے، بس طالب علم ہو، پڑھ رہا ہو، خطابت جانتا ہو۔ کہیں ایسے مساجد ہیں اور مساجد میں کئی سالوں سے یہی چل رہا ہے، پختہ عالم دین نہیں رکھا ہے، کوئی اچھا پائے کا پلنے کا عالم دین نہیں ہے، اچھا کوئی خطیب وہاں پر جو اچھی خطابت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین وہ عالم دین بھی اس کا علم پختہ ہو، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس ہمیں تو جمعہ پڑھوانا ہے، ہمیں تو عید پڑھوانی ہے۔ یہ اکثر جو ہمارے اپنے جو ساتھی ہے، جو اہل حدیث ہیں، جنہوں نے مساجد بنائی ہیں، جب وہ خطبہ مانگتے ہیں تو وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، امام مانگتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ ہے، لڑکا تو ہو، اور بھائی ہم آپ کو امام ایسا دیں گے تو عالم دین ہو۔ کتنے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، بہت سارے رابطے میں ہیں، ہم آپ کو عالم دیں گے، آپ اسے رکھیں۔ کہتے نہیں عالم نہیں چاہیے، عالم نہیں چاہیے۔ جب آپ کو عالم نہیں چاہیے، جب آپ کو پختہ علم والا بندہ رکھنا نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ جب آپ نے صرف گزارا ہی کرنا ہے، گزارا کرانے والوں پر ہی آپ نے چلنا ہے، تو دین میں پختگی کیسے آئے گی؟ عقیدے اور منہج کے اندر پختگی کیسے آئے گی؟ تو علماء بٹھاؤ، اپنے ائمہ بھی مساجد کے اندر علماء بٹھاؤ، خطبہ ان کا انتخاب کرو جو صرف خطابت کے فن کے اندر ماہر نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم کے اندر بھی پختہ ہو۔ جب علم کے اندر پختگی ہوگی، عقیدے کے اندر پختگی ہوگی، منہج کے اندر پختگی ہوگی، پھر یہ تکفیریت کا گلا گھوٹا جائے گا، تو یہ الحاد سے بچایا جا سکے گا۔ ورنہ لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، وہ خطبات بھی سنتے ہیں، سامعین ہیں، ہر جمعہ اس خطیب کو سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے نظریات، ان کے افکار ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا خطیب ان کو چاہیے تھا ویسا ان کو میسر نہیں آیا، ویسا وہاں انتظام نہیں کیا گیا، جہاں وہاں کمیونٹی کے جس طرح کے جس افکار کے لوگ تھے، جس طرح کے بندے کی وہاں ضرورت تھی، تو اس طرح کا بندہ نہیں رکھ سکے وہاں پہ۔ تو پھر ہمارے نوجوان الحاد کی طرف جاتے ہیں، تکفیر کی طرف جاتے ہیں، ذرا ذرا باتوں پر کفر کے کپڑے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو رویہ ہے کچھ مساجد کے انتظامیہ کا، تو یہ رویہ غیر مناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ بطور آپ حاکم، آپ بطور حکمران مدینہ، آپ کا کیا انداز تھا کہ آپ مدینہ کے حکمران ہیں، آپ شاہ مدینہ ہیں، آپ نے مدینہ منورہ جہاں حالات انتہائی خراب تھے، لیکن آپ نے مدینہ منورہ کے شہر پر آپ نے اس شہر کو جو ہے مقروض نہیں کروایا، آپ نے اس شہر کو اس طرح چلایا کہ اس کو آپ نے مقروض نہیں کروایا۔ ورنہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جو ہے وہ عہدے ہوتے ہیں، لیکن وہ کس قدر جو ہے اپنے ذمہ داری نبھاتے ہوئے، ایسے عشرت کرتے ہوئے، اور وہ ملک کو مقروض کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ کام کچھ نہیں ہے، کوئی ایک سڑک نہیں بنایا ہوگا، کوئی ایک روڈ نہیں بنایا ہوگا، کہیں پر کوئی جو ہے خدمت کا کام نہیں کیا ہوگا، ان کے اثاثات دیکھیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جن سے قرضہ لیا ہوتا ہے ان کے دباؤ میں آ کر مظلوموں کو اور زیادہ ظلم کی چکی میں پیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران مدینہ ہے، شاہ مدینہ ہے۔ آپ کا انداز دیکھے، آپ کا رویہ دیکھے کہ بطور حاکم، بطور حکمران، کہ آپ نے مدینہ کو کسی کا مقروض نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو آپ نے مقروض کیا۔ اپنا اثاثہ بنانے کی بجائے آپ خود مقروض ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الکفالہ اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود ہے، وہ صحابہ کرام جو اپنی جان آپ پر قربان کرنے والے ہیں وہ موجود ہے،
جو آپ پر ذرہ برابر برداشت نہیں کرتے کہ کوئی آپ کے ساتھ مخاطب اور سختی سے بات کرے، آپ سے سختی سے گفتگو کرے، وہ اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ ان کی موجودگی میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے بات کرتا ہے، سختی سے بات کرتا ہے۔ اور آپ شاہ مدینہ ہیں، آپ رویہ دیکھیں، صحابہ کرام جب غصے میں آئے کہ آپ ہوتے کون ہیں، پیغمبر سے اس طرح بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ وقت سے پہلے وہ اپنی امانت لینے آ گیا تھا، وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ جو وقت ان کو دیا گیا تھا، محمد رسول اللہ وقت کے پابند تھے، جو انہوں نے معاہدہ کر لیا، جو انہوں نے کسی سے وعدہ کر لیا، اس کو وہ پورا کریں گے حال میں۔ اب یہ وقت سے پہلے ہی اس کی ضرورت پڑ گئی، یہ آ گیا اور اس سے سخت گفتگو کی۔ صحابہ کرام لگ کے محمد رسول اللہ کا انداز دے کے آپ نے فرمایا دعو، چھوڑو اسے، فإن لصاحب الحق مقالہ، البتہ جس کا حق ہے اس کو بات کہنے کا بھی حق ہے، وہ بات کہنے کا استحقاق ہے، اس کو بات کرنے کا حق ہے۔ یہ اگر میرے ساتھ سختی سے پیش آ رہے تو کرنے کے لیے اس کا حق ہے۔ کون فرما رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خود برداشت کیا، صحابہ کرام کو بھی برداشت کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اس نے جو اونٹنی مجھے دی تھی، اس کی جو اونٹنی میں مقروض ہوں، تو اسی عمر کی اونٹنی کو دیکھ لو اور اس کو دے دو۔ صحابہ کرام دیکھ کر آتے کہتے یا رسول اللہ، آپ کے پاس جتنی بھی اونٹنیاں ہیں، اس کی اونٹنی کی عمر میں زیادہ بڑی ہے، یعنی زیادہ قیمت والی ہے، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا دے دو۔ صحابہ کرام کہتے کیسے ممکن ہے؟ اس نے جو اونٹنی آپ کو دی تھی، آپ جو اس سے مقروض ہیں، ایک اونٹنی، آپ جو اونٹنیاں ہمیں دینے کا کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک اونٹنی بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیں جو اس کی اونٹنی کے برابر ہو، وہ زیادہ بڑی ہے، ان کی قیمت زیادہ ہے۔ فرمایا دے دو، تمہیں نہیں پتا تم میں سے بہترین وہ ہے جو چیز جب لوٹائے واپس کرے بہترین چیز لوٹائے، تمہیں نہیں پتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، اس مقدمے کو سنا، اپنے خلاف احتجاج کرنے کا اس کو حق عطا فرمایا۔ اور یہی ہے صحابہ کرام کا حال تھا، جو صحابہ کرام حکمران تھے۔ آپ دیکھیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر عدل و انصاف کرنے والے، ان کا کیا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ۔ ایسے ہی تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت نہیں کی انہوں نے مصر کا گورنر بنایا تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر ہے، گورنر کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ ان کا جو بیٹا تھا محمد ابن عمر بن عاص کا بیٹا، گورنر کا بیٹا، اس نے ایک مصری کو پکڑا اور کوڑے لگا دیے۔ اچھا کوڑے کیوں مارے؟ اس کو کوڑے اس لیے مارے کہ ہم بڑے لوگوں کے اولاد ہیں، بڑے لوگوں کے اولاد ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ کو سمجھ آئی کہ میرے بیٹے نے زیادتی کی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو سزا دیں، لیکن انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ جناب عمر کے پاس مدینہ نہ چلا جائے، میرے بیٹے کی جو ہے شکایت نہ دے دے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس کو قید کروا دیا۔ اب وہ مصری کوڑے بھی لگے ہوتے، بے قصور ہے، اس کو قید بھی کروا دیا گیا۔ اب جب وہ قید سے آزاد ہوتا ہے، قید سے آزاد ہونے کے بعد مدینہ روانہ ہوتا ہے۔ مدینہ روانہ ہو کر جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ کہتا ہے امیر المؤمنین آپ کو پتہ ہے مجھے کیوں قید کیا گیا؟ کہا نہیں، کہا یہ مسئلہ تھا، گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے، اور کوڑے مارے اس نیت سے، کہا تمہیں نہیں پتا ہم جو ہے بڑوں کے اولاد ہیں۔ اب وہ والد صاحب نے اس کے مجھے اس ڈر سے قید کروا دیا، زندان کے میں دلوا دیا، کہیں میں آپ کو شکایت نہ لگا دوں اس کی بیٹے کی۔ کہا اچھا ابھی صبر کرو۔ گورنر کو بلایا۔ گورنر کون ہے؟ مصر کا عمر بن عاص۔ عمر بن عاص کا بیٹا مجرم ہے، کون؟ محمد بن عمر عاص۔ اب دونوں باپ بیٹے آئے، جب دونوں باپ بیٹے آئے پورا معاملہ واضح ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مصری پکڑ یہ کوڑا، میرے سامنے اس کو لگا بڑے کی جو اولاد ہے نا ان کو لگا، ان کو سمجھ ہے، ہر کوڑے پہ جناب عمر فرماتے ہیں بڑے کی جو اولاد ہے ان کو لگاؤ، وہ پورے کوڑے مار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उस मिस्री से कहते हैं अब बारी है गवर्नर की, अब बारी है इसके वालिद मोहतरम की, जिन्होंने आपको जंजाल में डाल दिया, जिन्होंने आपको कैद करवाया अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए। मेरे पास आकर शिकायत इसकी ना ले आओ, कोई इसको सजा ना मिले, इसलिए आपको कैद करवाया, अब इसको लगाओ। कहा अमीरुल मोमिनीन, जिन्होंने कोड़े मारा था उसको तो मैंने पूरे मारे हैं, अब इसका क्या कसूर है। अमीरुल मोमिनीन गुस्से में आते हैं। आप अमर बिन आस जो गवर्नर है मिस्र के, उनसे मुखातिब है तो कहते हैं आपने लोगों को कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया है, जबकि इनकी माओ ने इनको आजाद जना था, कि तुमने क्या किया। इस तरह का मामला करते हो आप लोग वहां पे मिस्र के अंदर। तो ये एक इंसाफ का, एक अदल का एक आलम था, और यही अदल और इंसाफ था जिसकी वजह से आज यहूदी भी कहते हैं हर एक की जबान पर यही बात कि अगर एक और उम्र होता तो ये दुनिया पूरा फतह हो जाना था, ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमान ही होना था। वजह क्या है, उनके अदल और इंसाफ का ये आलम था। न अपने गवर्नर को छोड़ा, न गवर्नर के बेटे को छोड़ा। किसके लिए? उसके लिए जो एक मामूली सा एक आमी था, मिस्र का रहने वाला मिस्री, एक आमी था, एक आम सा मामूली सा बंदा था, उसके साथ जाती हुई। और यही वजह है जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदल और इंसाफ के हर जगह चर्चे होते हैं। आपकी इस अदल और इंसाफ को याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास केस आया। अब केस आया ऐसी खातून का जिसका ताल्लुक अशराफिया से था। अब लोगों ने कहा उसामा बिन ज़ैद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेटों की तरह है, हमारी तो सुन रहे हैं, आप सिफारिश कर लें, शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश कबूल कर लें। ऐसे कैसे मुमकिन है? अशराफिया से ताल्लुक रखने वाली खातून, कबीला बनु मखजूम से ताल्लुक रखने वाली खातून, चोरी पर उसके हाथ काटे गए। ये तो एक अजीब सी एक जो है ना कैफियत बन जाएगी, ये एक अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। तो अशराफिया के ऊपर हुदूद का जारी होना ही शुरू हो जाएगा। कहा हम हमारी नहीं सुन रहे, आप कह दो। अब आए कौन? ज़ैद बिन हारिसा रज़ी, उसामा बिन ज़ैद जो उनके रसूल कहलाते हैं। अब वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश करने के लिए। पैगंबर को गुस्सा आया, फरमाया अतस्ताउ मिन हद्दिन फी हुदूदिल्लाहि तआला, क्या तुम अल्लाह के हुदूद में किसी की सिफारिश करने आए हो? फरमाया कि तुमसे पहले लोग हलाक हुए। फरमाया उनकी वजह यही थी कि इज़ा सरका फीहिम शरीफ तरकू, जब अशराफिया में से कोई जुर्म करता, कोई चोरी करता, उसको छोड़ देते। वइज़ा सरका फीहिम ज़ईफ अक़ामू अलैहि हद्द, और जब कोई कमजोर कोई जुर्म करता, कोई चोरी करता, उसके हाथ काट देते। उसके ऊपर जो है सजा को जो है उसके ऊपर जो जारी करते, हद जारी करते थे कि तो हद है, आपको लगेगी क्योंकि आपको जुर्म किया है। फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअत यदहा, अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद की लख्त जिगर फातिमा अगर वो भी चोरी करती, मैं आज उसके भी हाथ काट डालता। आपने सिफारिश कबूल नहीं की। ये अदल और इंसाफ है। ये अदल और इंसाफ कहीं पे भी हो हमें करना है। ये एक रवैया होगा किसी एक लीडर का, किसी एक जिम्मेदार का, घर के सरबराह का, घर के बड़ों का, खानदान के सरबराह का, इलाके के सरबराह का। तो याद रखिएगा, तो वहाँ उस माशरे के लोग जो है सुकून से रहते हैं। वहाँ पर कोई जातियात नहीं होती। हर एक को डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई जाति पर बैठूं, तो फिर वहाँ पर अदल इंसाफ होता है। तो ये एक रवैया जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का पेश किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया कि आपका क्या रवैया था लोगों के साथ। ये आपका रवैया था। और इसी तरह आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कि आप लोगों की साथ किस तरह पेश आने वाले हैं। सही मुस्लिम आप उठा के देख लें, इमाम अबू दाऊद की किताब सुनन अबी दाऊद उठा के देख लें आप कि वहाँ हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए गुजर रहे हैं। आपने देखा कि एक लड़का छोटा सा बकरी ज़बह किया, उसने उसकी खाल उतर नहीं रहा। आप खड़े होते हैं, खड़े होकर आप उसके बकरी के खाल में अपने हाथ को डालते हैं और हाथ डालकर उसको उसके बाजू तक पहुंचाते हैं, और आप फिर उसको छोड़ते हैं। कहते हैं या गुलाम, एक छोटे बच्चे, इस तरह से उसकी खाल उतारी जाती है। आप
وہ بچہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ نماز پڑھنے جا رہے تھے، مجھے ایک مشکل پیش آیا تو آپ نے میرا یہ کام سر انجام دیا۔ اور اسی طرح آپ سنن ابن ماجہ ابو داؤد اٹھائے، آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرماتے کہ ایک خاتون تھی، بوڑھیا تھی، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنے مسائل کے اندر وہ لے کر چلتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جہاں وہ لے کر جاتی آپ وہاں تک اس کے پاس چلے جاتے، اور ایک مرتبہ تو آپ نے کہا کہ بوڑھیا جہاں تک آپ مجھے لے کر جائیں گے میں وہاں تک آؤں گا اور آپ کی بات سنوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ان کا توازن، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے مدینہ کے ایک بازار میں جا کے وہ کونے پہ بیٹھ گئی، محمد رسول اللہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ ان کی بات سنی اور آپ نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے کہ یار اس کو تو چھوڑ دو، یہ نفسیاتی ہے، اس کو جو تھوڑی سی بات ٹھیک کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی ہے، یہ ایک عام ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تھوڑا پاگل ہے، اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اور جس کی بات سمجھ نہیں آتی، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو زیادہ وہ قابل رحم ہے، اس کے ساتھ زیادہ اچھے انداز سے پیش آیا جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو بھگایا جائے۔ جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے کہ اس کے دماغ کو ٹھیک کیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس کو بھگایا جاتا ہے، اس کے ساتھ برا رویہ، برا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہر ایک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھنا چاہیے۔ اب مولانا امیر حمزہ صاحب نے کتاب لکھی ہے رویے میرے حضور کے، بہترین کتاب ہے، کم از کم وہ ہر گھر میں ہو، ہر فرد اس کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، بہت بہترین کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو ان کا رویہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کن لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اپنایا ہے، تو اس کو دیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ